www.hazratferozmemon.org اب ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. عرب میں ہم کو ضیق پڑھنا چاہیے تو من کل ضیق مخرجا کہ ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیں گے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مشکلوں میں پھنسا ہوا ہوں, استغفار اس کا علاج ہے. وہ من کل ہم فرجا, اور ہر ہم سے نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ برکت استغفار و توبہ سے, کیونکہ توبہ سے بندہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا, طاہر و حبیب اللہ, اور وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ, تو اس کی برکت سے محبوب ہو جاتا ہے. بالکل ہم فرجا, ہم کے معنی کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کے معنی ہم ہوا غم یذیب الانسان, ہم وہ غم ہے جو انسان کو پگھلا دے. والحزن لیس کذالک, حزن سے ہم زیادہ شدید ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دفع کر دیتے ہیں استغفار کی برکت سے. اور آخر میں ہے وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مستغفرین کو تائبین کو روزی دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا. ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا کہ جو متقین کو انعام ملتے ہیں, رونے والوں کو, توبہ کرنے والوں کو, نادمین کو, مستغفرین کو اللہ تعالیٰ وہی درجہ دے دیتا ہے چاہے وہ صفحے ثانی میں رہے. حافظ عبدالولی صاحب بہراجی نے آپ کی امت کو خط لکھا کہ حضرت میرا حال بہت خراب ہے, میرا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حضرت نے لکھا انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا, اگر کاملین میں نہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ طائبین میں ضرور اٹھائیں گے. فرمائے یہ سلسلے کی برکت ہے. جو لوگ اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں, جو کانٹا پھول کے دامن میں منہ چھپا لیتا ہے اس کو باغ سے نہیں نکالتا. یہ مولانا کا مضمون ہے کہ جن کانٹوں نے اپنا منہ پھولوں کے دامن میں چھپایا ہوا ہے, باغباں اس کو گلستہ سے نہیں نکالتا باغ سے, لیکن جو خالص کانٹے ہیں اور پھولوں سے اراد و انحراف کیے ہوئے اور پھولوں سے مستغنی ہیں, دور ہیں, ان کو کہتے اچاڑ کر کے جڑ سے پھینک دیتا ہے. لیکن جو کانٹے فرماتے ہیں ایک کانٹا رویا تھا زبان حال سے, آخر میں گریز کیا ہے کوش خلق, ایک کانٹا رو رہا تھا کہ اے کوش خلق, اے مخلوق کے وجود کو چھپانے والے, مجھے تو نے کانٹا پیدا کر دیا. اس کو دل میں اللہ نے اس کو الہام کر دیا, اس کو حکم دے دیا کسی کانٹے کے دامن تیرے اوپر میں پھول جما دوں گا, پھول اگا دوں گا, اس برگ گل پھولوں کے دامن میں تو اپنا منہ چھپا لے. تو مولانا رومی اس قصے کو بیان کر کے فرماتے ہیں اس مضمون کو کہ اگر ہم کانٹے ہیں, نالائق ہیں, تو اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اول تو ہم خلاط گل سے نواز دیے جائیں گے, ورنہ اگر کاملین نہ ہوئے تو طاہبین کی طرف سے انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے. توفیق توبہ ہو جاتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے. اور یہ بخاری کی روایت ہے, ہم الگلسا لا عشقا بہن جلیسہم. ابن حجر اسقلانی نے اس ٹکڑے کی شرح کی ہے, اتنے ٹکڑے کی, جلد نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ ان جلیسہم اہل اللہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والے, ان جلیسہم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله عليهم اکراما لهم, یہ اللہ والوں کا اکرام ہوتا ہے, ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی محروم نہیں فرماتا. تو بس دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم لوگوں کو دل سے استغفار و توبہ نصیب فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے صحیح قوی اور اولیاء صدیقین کا جو انتہائی مقام ہے جہاں سے آگے ولایت ختم ہو جاتی ہے. اللہ آپ کریم ہے اور نائلوں پر بھی فضل فرمانے والے ہیں. اپنے اللہ علی قاری کی اس تاریخ کے میں جو کی ہے کہ اللہ آپ کریم ہے, انت الکریم, اللہ اپنے کریم ہونے کی شان کے مطابق ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری مقام ولایت جو انتہائی ولایت ہے جہاں سے ولایت ختم ہوتی اللہ ہم سب کو وہاں تک پہنچا دیجیے, اور اولیاء کے اخلاق, ان کے ایمان, ان کا یقین ہم کو نصیب فرما دیجیے. ہماری دنیا آخرت بنا دیجیے, ہمارے بچوں کی, ہمارے گھر والوں کی سب کے اللہ اصلاح فرما دیجیے, تزکیہ نفس فرما دیجیے, ہم سب کی دنیا بھی سنوار دیجیے, آخرت بھی بنا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وتوفنا مع الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. www.hazratferozmemon.org